المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد سامعین حاضرین و شاکرین بحمد اللہ تبارک و تعالی آج رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قرآن حکیم فرقان حمید کا جو حصہ نماز تراویح میں ہمیں سماعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ سورہ مریم کا تیسرا رکوع ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل اور سورہ انبیاء مکمل. یہ ہمیں سماعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور 17ویں پارے کا نصف تک آج ہمارا حصہ جو قرآن مجید کا ہم نے سماعت کیا ہے. سورہ مریم کا تیسرا رکوع جہاں سے آغاز ہوا، آج کی تلاوت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس رکوع کے اندر چوتھے رکوع میں چند اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے. اسی رکوع میں پھر ان انبیاء علیہ السلام کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ناخلف ہو گئیں تو ان کا ذکر ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوات کی پیروی کی اور عنقریب انہیں دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. 5ویں رکوع میں منکرین آخرت کے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کر کیے گئے تفصیل کے ساتھ. 6ٹھے رکوع میں ایمان والوں کو ذکر ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ جنت کے اندر بڑے اعزاز کے ساتھ لے کر جائے گا اور 70,000 لوگ بغیر حساب کے حضور کی امت کے جنت میں جائیں گے اور حضور کی دعا سے پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. نافرمانوں کا ذکر ہوا کہ انہیں ہنکا کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی یہ سورہ طٰہٰ. ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 45ویں سورہ ہے اور مصحف کی ترتیب میں یہ 20ویں سورہ ہے. 135 آیات میں 8 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کو سورہ طٰہٰ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا آغاز حروف مقطعات طٰہٰ سے ہوتا ہے. یہ طٰہٰ حضور کا اس میں غلامی بھی ہے. ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں کہ طٰہٰ کے جو عدد ہیں وہ 9 بنتے ہیں اور ہا کے عدد جو ہیں وہ 5 بنتے ہیں اور ان کو جمع کیا جائے تو یہ کل 14 بنتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے اے چودھویں کے چاند. سبحان اللہ. سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کی شان اور عظمت کا ذکر کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہوتا ہے اور یہ 1 نمبر رکوع سے پہلے رکوع سے لے کر یہ 5ویں رکوع تک پہلے 5 رکوع میں سورہ طٰہٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس ہوتے ہیں، دور پر جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوتے اتار کر کوئی دور پر جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک درخت کے اندر سے آواز آتی ہے میں تیرا رب انی اللہ رب العالمین، میں رب العالمین. پھر حکم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حیران ہوئے، خوفزدہ ہو گئے، وحشت طاری ہو گئی کہ یہ اچانک سے میں تو آگ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور یہاں آگے آرڈر مل گیا میں تیرا رب ہوں.
تو وحشت ہوئی، حیرانگی ہوئی۔ اللہ نے حیرانگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ جب آسان کی طرف گئی، باہوش جگہ پر آ گیا تو سمجھے اچھا یہ میرا اللہ ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، اب دل چاہ کے میں اللہ سے باتیں زیادہ کروں۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا عصایا اتوکل علیہ واعوذ بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، کئی اور کام بھی میں اس لاٹھی کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، آپ کے سر پر تاج خلت سجا دیا گیا ہے، یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ معجزہ ہے، پھینکو اس کو ذرا، پھینکا تو الہ بن گیا، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو، جب ڈال کے ڈالا تو چمکنے لگا، فرمایا یہ دو معجزے ہیں، لے جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر حق کی بات بتاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، اور میری زبان میں ایک لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری، کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میری کام میں معاونت کرے اور ہم دونوں مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ٹھیک ہے ہم نے ہارون کو بھی نبوت دے دی ہے، اور اب اذا انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری فقولا له قولا لینا، اب آپ اور ہارون دونوں جاؤ اور جا کر میری آیتیں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی ہے، اور فرعون کو جا کر نرمی کے ساتھ نصیحت کرو، امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ میری آل میں سے ایک میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر کی دعا مانگی، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے مولا جس طرح موسیٰ نے دعا مانگی تھی اس طرح میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو میری آل میں سے میرے گھرانے میں سے علی کو میرا وزیر اور مددگار بنا، تاکہ ہم مل کر تیرے دین کی خدمت کریں، تیرا ذکر کریں اور تیری تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علی کو چھوڑ دیا مکہ میں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا اما ترضی ان تکون، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہے کہ ان تکون عندی تو میرے نزدیک اس طرح ہے کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے نزدیک ہے، سوائے فرق اتنا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ ہارون کو اللہ نے نبوت کا فرمایا وہ نبی تھے، لیکن آپ میرے بعد نبوت کے حقدار، آپ نبی نہیں ہو، لیکن باقی آپ میرے اسی طرح مددگار ہو جس طرح موسیٰ کے مددگار ہارون تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جا کر دعوت دی، لیکن وہ منکر تھا، وہ انکار کیا، جادوگر بلا لیے، مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرعون کو بڑا سخت غصہ آیا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور ستانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل پڑے، اور جب آپ سمندر کے دریا کے کنارے پہنچے پیچھے سے فرعون بھی آ گیا، اپنا لشکر لے کر آ گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے پار کر دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اسے تباہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر طور پر گئے اور وہاں سے ان کے لیے تورات لائے۔ پیچھے سے قوم کو سامری نامی جادوگر نے وہ سارے زیورات جو فرعون کی یہ عاریتاً لے کر قوم آئی تھی انہوں نے اتار دی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا ان کو ایک جگہ رکھ دو، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب طور سے واپس تو جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق ان کا استعمال کریں گے۔ سامری نے ان سارے زیورات کو جمع کر کے پگھلا کر ان کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی جو اس کے پاس تھی، جس وقت حضرت جبرائیل امین گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، فرعون کا گھوڑا جو تھا وہ سمندر میں نہیں جا رہا تھا، حضرت جبرائیل گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، آگے آگے وہ سمندر میں گئے، گھوڑی کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا سمندر میں گیا تو وہ گھوڑی جدھر پاؤں رکھتی تھی
ادھر سبزہ ہوا تھا۔ سامری جادو کر کے دیکھا تو وہ مٹی اس کے پاؤں کے نیچے سے اٹھا لی، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری جبرائیل کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، آپ کا کزن لگتا تھا، اور یہ بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال فرعون کا آرڈر تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کی ماں نے ایک جنگل میں جا کر غار میں سے جنم دیا، اور جو غار میں جنم دے کر آگے سے غار کا دانا بند کر کے وہ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جا اس کی پرورش تو نہیں کرنی ہے۔ جبرائیل آ کر اس کو اگلی چساتے تھے جس سے اس کی غذا اس کو ملتی تھی، اور یہ اس طرح پلتا بڑھتا رہا۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، اس کی حکمتوں کو وہی جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس نے موسیٰ کو اپنے دشمن فرعون کے گھر میں پالا، اور اپنے دشمن سامری کو اپنے دوست جبرائیل امین کے ذریعے سے پرورش کیا۔ جس کو جبرائیل نے دودھ پلایا، جس کو جبرائیل نے پرورش کی، وہ خدا اور خدا کے رسول کا منکر ہوا، اور جو فرعون کے گھر بڑا جوان ہوا وہ اللہ کا مطیع بن گیا اور نبوت اور رسالت کا حقدار ٹھہرا۔ اللہ کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی اس کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اس سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سامری چونکہ واقف تھا، جبرائیل امین سے مانوس تھا، اس وجہ سے بھی اس نے پہچان لیا اور مٹی اٹھا لی۔ اس کے ذہن میں شیطانی ذہن تھا، تو اس کے ذہن میں شیطانی آئی اور بچڑا بنایا اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، جلدی اللہ کی بارگاہ میں 70 لوگوں کو ساتھ لے کر، کہا کون کو کدھر چھوڑا ہے موسیٰ؟ عرض کیا دل تو اللہ کے رب اللہ، مولا میں تیری طرف جلدی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ادھر تو راضی مجھے کرنے آیا، پیچھے تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ واپس پلٹے تو بڑے غصے میں آئے، اپنے بھائی کو داڑھی اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، کہا تو نے ان کو سمجھایا نہیں؟ عرض کی میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھے، میری بات نہیں سنی ہے۔ تو کہا یہ بچڑا کس نے؟ جی سامری نے۔ سامری کو بلایا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا بس میرے اندر ایک خیال آیا، میں نے مٹی اٹھا لی تھی، وہ میں نے بچڑ کاٹ اس کے منہ میں ڈالی اور وہ بولنے لگ گیا۔ میں نے قوم کو کہا موسیٰ اپنے خدا کو بھول گیا ہے، اس کا خدا ادھر آ گیا، موسیٰ کی اور چلا یہ ہے تمہارا خدا۔ استغفر اللہ، قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تو یہ کیا کرے گا؟ تقول اللہ بساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ دنیا کا عذاب یہ ہے، کوئی تیرے نزدیک نہیں آئے گا، تو کسی کے نزدیک نہیں جا سکے گا، اور قیامت کے دن تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ نبی کی زبان سے نکلا وہ جملہ اس کے لیے یہ سزا بن گئی، اور آخرکار اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ چھٹے رکوع کے اندر کفار کے یہ اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر شفاعت بالاسم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ رب زدنی علما، اور ساتویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں یہ 36 بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، دوسری بار سورہ اعراف میں، تیسری بار سورہ الحجر میں، چوتھی بار سورہ بنی اسرائیل میں، پانچویں بار سورہ الکہف میں، اور یہ چھٹی دفعہ سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کا ارادہ نہیں پایا، آدم کا عزم نہیں تھا۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھا دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وہ پوچھے گا اے اللہ تو نے کیوں مجھے لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، مجھے اللہ کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا؟ فرمایا تو نے میری آیتوں کو بلا دیا، آج ہم نے تیری طرف سے اپنی نگاہ کرم کو پھیر دیا ہے، آج ہمارے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوستان محترم، اللہ کی کتاب کو صرف رمضان ہی میں پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی کتاب کو صرف ناظرہ ہی پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی کتاب کو صرف طوطے مینا کی طرح رٹا ہوا صرف یاد کر کے ہی سنانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر، جان کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ اعراض قرآن کی وہ سخت سزا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جو قرآن سے روگردانی کرنے والے ہیں اللہ انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔
جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو اتنی شان و شوکت سے اٹھائے گا کہ ان کا مقام تو کیا ہوگا، ان کے ماں باپ کے سروں پر بھی اللہ ایسے نورانی تاج رکھے گا جن کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس شان سے ان کو لے کر جائے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ آخری رکوع کے اندر نماز پنجگانہ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی۔ یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، جو عقیدت اور محبت والا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ نمازیں میں نے کس لیے فرض کی تیری امت پر، لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، نماز تو تجھے راضی کر، اور مصطفیٰ کی رضا کس میں ہے؟ حضور نے فرمایا میری رضا تو اس میں ہے کہ میری ساری امت جنت میں چلے۔ کہا محبوبہ نماز دے دی ہے، تیرا امت ہی جب نماز پر پڑھے گا جو ہی اللہ اکبر کہے گا میں اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح گرا دوں گا جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ وہ یہ ذریعہ ہے بخشش اور مغفرت کا۔ اس کے بعد 17واں سپارہ شروع ہوتا ہے، آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر سورہ ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر سورہ ہے، 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ بالکل اس کے آغاز کے اندر قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے وہ وقت بالکل قریب آ گیا حساب کا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے انہیں بیدار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے اس کی شان اعجازی اور اس کے لیے دعوت مبارکت کا ذکر اس رکوع کے اندر کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی نافرمانیوں اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے، توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان کیا ہے۔ زمین اور آسمان کے بارے میں کہا ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ زمین اور آسمان یہ پہلے آپس میں بالکل اس طرح ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آپس میں سے الگ کر دیا۔ یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بالکل بند تھے، آسمان بھی بند تھا اور زمین بھی بند تھی، آسمان سے نہ کوئی بارش آتی تھی نہ میری رحمت نیچے آتی تھی، اور زمین بھی بند تھی، اس سے کوئی فصل نہیں ہوتی تھی، بالکل ففتقناها، ہم نے ان دونوں کو پھر پھاڑا اور کھولا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے فصلیں ہوئی۔ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ایک چیز پیدا کی، اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے حیات بخشی ہے، زندگی پانی کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ کھانا کھائے بغیر بندہ کئی دن رہ سکتا ہے، لیکن پانی کم ہو جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پانی حیات ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، بت شکنی بت پرستی سے منع کرتے ہیں، قوم ان کے خلاف ہو جاتی ہے، ان کا چچا ان کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کو دھمکی دیتا ہے، قوم ایک دن میرے ٹھیلے پہ جاتی ہے، آپ پیچھے سے ان کے بتوں کا بت خانے میں حشر نشر کر دیتے ہیں، سب کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ قوم واپس آئی تو دیکھا بتوں کے کسی کا نام کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جی ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں تھے ہمارے بتوں کے بارے میں۔ کہا بلاؤ، نمرود نے بلایا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا آپ نے یہ کیا؟ فرمایا یہ دیکھو میں نے کیا ہے، وہ بڑا بت جو ہے اس کے سر پر کندھے پر تھے، وہ پلاڑا رکھا ہوا ہے۔ اس کو غصہ آیا، یہ دیکھو ساری مٹھائیاں اس کے سامنے ہیں، اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ باقی سارے خالی ہیں، اس کو غصہ آیا، مٹھائیاں سب لے لی اور سب کو مار دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ تو سنتے جاگتے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر تم ان کو پوچھتے کیوں ہیں؟ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس کے لیے آگ جلاؤ، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، جلا دو آگ میں۔ آگ بہت بڑی آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ منجنیق میں ڈال کر پھینکا گیا۔
کہتے ہیں جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا پھینکنے کے لیے، آگ کے اوپر لایا کہ آپ گرانے لگے، تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی التجا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں، کہا اے جبرائیل تو اور میں خلیل تجھ سے مدد مانگوں، جا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا پھر اللہ سے دعا مانگ لو، میرے سے مدد نہیں مانگتے تو اللہ سے خود مانگ لو۔ کہا میرے کہنے سے میرا جو حال ہے، اللہ میرے قول سے میرے حال کو زیادہ اچھا جانتا ہے، میں مانگوں کس لیے، اس کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رضا ہے، یہ مقام رضا ہے۔ لوگ کتنے نادان ہیں، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تو اگر مشکل کشا ہے تو اپنے بیٹے کو کربلا میں نہیں بچا سکے، 70 پتھر ذبح ہو گئے ان کو نہیں بچا سکے، تمہاری کیا مشکلیں حل کریں گے؟ بھائی نادانوں، وہ بچا سکتے تھے، حسین خود بھی بچا سکتے تھے، لیکن یہ مقام رضا ہے۔ انہوں نے تو خدا سے بھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں بچا لے، ان کو پتا تھا ہم نے ذبح ہونا ہے، وہ اللہ کی رضا کو اپنے گلے سے لگا کر کے دیتے تھے۔ رضا اور مقام ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے بس کی بات ہے۔ یہ رضا کا مقام یا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، یا پھر ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں امام حسین کا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں مقام رضا پر فائز ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، آگ گلزار بن گئی۔ آج میں تفصیل یہاں پر ایک بڑی عجیب روایت لکھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب آگ جلائی جا رہی تھی، لوگ لکڑیاں لا رہے تھے، پھر اس کو جلانے کے لیے جب ہوا دے رہے تھے تو چھپکلی آئی اور وہ بھی پھونکے مارنے لگی۔ یہ چھپکلی کتنی سی ہوتی ہے، اس کی پھونک سے کیا آگ لگے گی، لیکن وہ پھونکنے مارنے لگی کہ اس آگ کو جلائیں۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اس چھپکلی کو مارو کہ یہ حضرت ابراہیم کی آگ جلانے میں پھونکے مارتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہر وقت گھر میں جھاڑو لے کر دوڑتی رہتی تھی، ڈنڈا لے کر رکھا ہوا تھا گھر میں، ڈنڈا چھپکلی نظر آتی انہیں مارتی تھی، کہتی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا اس کو مارو کہ یہ ہمارے بابا خلیل اللہ کی آگ جو جلائی تھی اس میں یہ پھونکے مارتی تھی اس کو جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد چھٹے رکوع میں چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت ادریس، حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کی دعا کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پر ہے، اور ان کے ایک فیصلے کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ کچھ لوگ آئے، ایک دو آدمی آئے، ان کا آپس میں تنازع تھا کہ ایک آدمی کی بکریاں تھی، ایک کا کھیت تھا، اس کی بکریاں کھیت میں آئی اور کھیت کو کھا کر تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے دونوں کے بیان سنے، بکریوں کی قیمت پوچھی، کھیت کی قیمت پوچھی، تو برابر دی۔ آپ نے فیصلہ کیا چلو اس کھیت کے بدلے میں تو بکریاں اس کو دے دیں۔ فیصلہ کر کے وہ دونوں باہر نکلے تو وہ شخص افسردہ تھا کہ جس کی بکریاں چلی گئی۔ آگے سلیمان علیہ السلام بچپن کا عالم تھا، کہنے لگے کیا بات ہے کیوں پریشان؟ کہا تیرے بابا کے پاس آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کہا اچھا آپ واپس رکھتے ہیں، آپ کے فیصلے میں ترمیم کرواتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام واپس کے اپنے والد گرامی نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا بھائی ان کے فیصلے کو تھوڑا سا اگر آپ ترمیم کرتے، اگر اس طرح فیصلہ کرتے یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کہا بیٹے کس طرح فیصلہ کرتے؟ کہا ان بکریوں کو اس کے حوالے کر دو جس کا کھیت انہوں نے ضائع کیا ہے، اس وقت تک ان بکریوں کو سنبھالے، کھائے پیے، دودھ استعمال کرے، اور یہ جو بکریوں والا ہے یہ اس کے ذمہ یہ کھیت لگا دو، یہ اس کی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، اور جب کھیت تیار ہو کر پھر اسی طرح ہو جائے تو کھیت اس کے والے کر دو اور بکریوں والے کے والے کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایسا فہم عطا فرمایا تھا کہ جس کام کی بدولت انہوں نے اتنا عظیم اور اچھا فیصلہ کر دیا تھا، پھر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے گنڈوے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان کو ہم نے بادشاہ عطا فرمائی، اور چرند پرند اور ہوائیں ہم نے سب ان کی
حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی تذکرہ ہوا ہے یہاں پر، اور پھر ان کی دعا کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے لے لیا ہے تو رحم کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے پانی کا ایک چشمہ ان کے پاؤں سے نکالا، کاش میں غسل کر لو تمہارا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ جتنا امتحان میں ان سے اولاد مال لیا تو دگنا کر کے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اس سے اگلے اور آخری رکوع کے اندر جو 7واں رکوع ہے سورہ الانبیاء کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہے، اور یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا، اور پھر حضور کی شان رحمت للعالمین کا ذکر خاص طور پر اس آخری رکوع میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بس ایک ہی نقطہ عرض کر کے میں دعا کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کون صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للجمیع باعتبار انہ علیہ السلام واسطۃ الفیض الہی للممکنات علی حسب القوابل، ولذا کان نورہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات، ففی الخبر الاول ما خلق اللہ تعالی نور نبی کا من نورہ یا جابر، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور رحمت اس حیثیت سے ہے تمام انسانیت اور عالمین کے لیے، اس اعتبار سے ہیں کہ حضور اللہ کے دل اور بندوں کے درمیان فیض الہی کے پہنچانے کا واسطہ ہے، اور ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق حضور فیض عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی معنی اس حدیث کا ہے کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور آگے علامہ آلوسی نے لکھا ہے بلکہ صوفیاء کے نزدیک جو اس سے اگلا مقام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی جان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور جان نہیں تو جہان نہیں ہے، مصطفیٰ جان کائنات ہیں۔ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ حضور ساری کائنات کی جان ہے، اور اگر جان ہے تو کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہری بھری ہے، پھل پھول رہی ہے، زمین کا نظام آسمانوں کا چل رہا ہے، معلوم یہ ہوا اس کائنات میں جان موجود ہے، اور وہ جان مصطفیٰ ہے۔ یہ عجیب عقیدہ نہیں ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مر کے مٹی سے مٹی ہو گئے، استغفر اللہ، وہ جو قالب ہے وہ تو زندہ ہے، اور جو جان ہے روح نہیں ہے، وہ باقی استغفر اللہ۔ مصطفیٰ تو اس کائنات کی جان ہے، یہ کائنات بتا رہی ہے کہ اس کی روح محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ تو جان ہے، جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعل القرآن الکریم فی الدنیا ومونسا فی القبر ورفیقا فی الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر